وہ بیئر پی کر اس کا گلاس کے ساتھ تصویر کھینچ کر اور وہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جی حلال بیئر ہے. یار اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے سگریٹ نہیں پیا ہوا تو لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑائیں گے, یار تو بچے ہی رہ گیا کہ آپ نے 2 الفابیٹ لکھے, تیسرے پہ اسٹار ڈال دیا, چوتھا الفابیٹ لکھا, گالی بھی مکمل ہو گئی اور آپ کی کوئی اس کے اوپر کو پکڑ بھی نہیں ہے, کوئی آپ کو یہ بھی نہیں کہتا یار تو نے گالی دی. آپ کہو گے یار کہاں پہ گالی ہے, اس میں تو آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ درمیان میں اسٹار کا سائن ہے, آپ پورا لفظ ہی کمپلیٹ نہیں ہے. کہ بھائی آپ کی جو سوچ ہے نا, جو سگریٹ پہ اٹکی ہوئی ہے, ہم اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. وہی میں نے ایک دن ایک گروپ کے اندر ایک پوسٹ دیکھی اور اس کے بعد میں نے کافی دیر سوچا کہ ہماری یہ جو برائیاں آ رہی ہیں نوجوانوں کے اندر, جو معاشرتی برائیاں ہیں, اس کے پیچھے کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو انفلوئنس کرتی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرف آتے ہیں برائیوں کی طرف. تو مختلف ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں کھانے پینے کی چیزیں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں کی جو بریانی ہے نا وہ اس ریسٹورنٹ کی بریانی سب سے زیادہ اچھی ہے, یا اس میں جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے, یا پھر میں یہاں پہ گیا میرا اس طرح کا ایکسپیرینس رہا. اور کچھ عرصہ پہلے, بلکہ ابھی بھی یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ پوسٹ ڈالتے ہیں کہ جی یہ میں نے بیئر پی ہے, انجوائنگ بیئر ان لاہور, اور کچھ لوگ پوسٹ کرتے ہیں کہ حلال بیئر فرسٹ ٹائم ان پاکستان, اور اس طرح سے کر کے پوسٹ کرتے ہیں. تو اس میں وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سی وہ ایک چیز نیچے کمنٹس میں یہ کریٹ ہوتی ہے کہ جس میں لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ میں حلال بیئر پی رہا ہوں تو نیچے لوگ کہتے ہیں کہ جی بھائی حلال بیئر کوئی چیز نہیں ہوتی, یا لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بیئر پی رہا ہوں اور اس میں وہ ایک یہ سوچ کے تھا کرتے ہیں کہ نیچے کو بندہ کہے گا یار یہ تو حرام ہوتی ہے, تو میں اس کو کہوں گا بھائی جان یہ حلال ہے, اس میں 0% الکوہل ہے, تو نیچے وہ بندہ جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے گا کہ اچھا یار یہ مجھے نہیں پتا تھا. تو لوگ دھڑا دھڑ وہاں پر جا کر اور وہ بیئر پی کر اس کا گلاس کے ساتھ تصویر کھینچ کر اور وہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جی حلال بیئر ہے, یہ جی بیئر ہے, نیچے لوگ کمنٹ کرتے ہیں. تو میں نے بہت سوچا اس بارے میں کہ جب تک ہم نے کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں چکھا ہوتا تو ہمیں اس کی کوئی طلب محسوس نہیں ہوتی. جیسے میں اگر بریانی میں نے کھائی ہوئی ہے تو جب میرے ذہن میں وہ ٹیسٹ آئے گا تو تبھی مجھے لگے گا کہ یار مجھے بریانی کھانی چاہیے. جب میں نے کوک پی ہوئی ہے تو مجھے پتا ہوگا کہ یار کوک کا ایسا ٹیسٹ ہے تو اب میں یہ پیتا ہوں. یا پھر میں نے جامع شیریں, ٹینگ, یا پھر کوئی بھی ایسے کھانے پینے کی چیز جس کا جو ٹیسٹ ہے وہ میرے ذہن میں جب رجسٹرڈ ہے تو تب میرا دل کرے گا کہ میں وہ کھاؤں. لیکن جس چیز کو میں نے کبھی چکھا ہی نہیں, جس چیز کو میں نے کبھی کھایا ہی نہیں, کبھی پیا ہی نہیں, تو مجھے اس کے ٹیسٹ کا کیا پتہ, یا میرے میں وہ جو ہڑک ہے وہ کیوں اٹھے کہ یار یہ چیز کھانی ہے, یہ چیز بس کل کھاؤں گا, بڑا دل کر رہا ہے, بڑا عرصہ ہو گیا نہیں کھایا. تو جب تک آپ نے کسی چیز کو چکھا ہی نہیں ہوا تو آپ کو طلب بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ طلب جو ہے بیئر کی یا کسی بھی چیز کی وہ کیوں آ رہی ہے, وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ یار میں پوسٹ ڈالوں گا, میں بیئر کا نام لکھوں گا, میں دوستوں کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ چیز کی ہے, یا پھر میں ایک سٹائل اور ایک وہ جو شوق بنا ہے وہ جب لوگ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یار واہ رے واہ, یہ تو نے تو بیئر بھی پی ہوئی ہے, تو نے تو الکوہل بھی پی ہوئی ہے, تو سگریٹ بھی پیتا ہے, تو پھر چرس بھی پیتا ہے, یار کیا بات ہے. تو اسی کو پھر میں نے ایک اور چیز کے ساتھ ملایا, کیونکہ یہ جب کڑیاں سے کڑیاں ملتی ہیں تو ہمیں لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوتا ہے. ایک میرا دوست تھا اور اس کو میں نے دیکھا اور مجھے پتا تھا کہ نہ اس نے کبھی اسموک کیا ہوگا, نہ وہ کر رہا ہوگا, لیکن جو انسٹاگرام کے اوپر جو ایک فیچر ہے کہ آپ سٹوری میں ڈالتے ہیں کہ میرے سے آپ کوئی سوال پوچھے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, تو کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ یار تو کیا یار تو بچہ ہی ہے ابھی تک, تو نے تو کبھی سگریٹ بھی نہیں پیا. اب یہ مجھے بھی پتا ہے کہ 90% چانسز یہی ہیں کہ اس نے نہ کبھی پیا ہو, لیکن اس نے صرف اس وجہ سے کہ یار اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے سگریٹ نہیں پیا ہوا تو لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑائیں گے, یار تو بچے ہی رہ گیا. یعنی ہم نے اس چیز کو, سگریٹ کو یا اس طرح کی برائیوں کو اس چیز کا ایسوسیٹ کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ بڑے ہو چکے ہیں, اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ بچے ہی ہیں. تو اس کا رپلائی جو تھا اس کوسچن پہ کہ آپ بچے ہی رہ گئے اور آپ نے سگریٹ بھی نہیں پیا, تو اس نے کہا یار تمہاری سوچ ہے, میں نے کیا چیزیں پی ہوئی ہیں نا, تمہاری سوچ ہے, چھوڑ دو یہ باتیں. تو اس میں اس نے یہ ایکسپریشن دینے کی کوشش کی, یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ کی جو سوچ ہے نا, جو سگریٹ پہ اٹکی ہوئی ہے, ہم اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کے اندر بھی ہمیں وہی مینٹلٹی ملتی ہے کہ ہم نے ایک سٹائل کے لیے یا دنیا کو بتانے کے لیے, اور ہم نے وہ جو برائیاں ہیں ان کو ایک سٹیٹس بنا دی ہے کہ یہ جو ہے اگر آپ نے سٹائلش ہونا ہے تو آپ کو سگریٹ پینا چاہیے, آپ کو پوسٹ ڈالنی چاہیے جس میں آپ کے ہاتھ میں بیئر کا گلاس ہو اور آپ بتائیں کہ جی میں بیئر پی رہا تھا. پھر تیسری چیز اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہی مینٹلٹی چل رہی ہے معاشرتی برائیوں کے اندر. اور تیسری بھی برائی جو ہے کہ آپ جو گالیاں دے رہے ہیں
میں نے بے شمار لوگوں کو ایسا دیکھا کہ جن کو گالیوں کا مطلب بھی نہیں پتہ ہوتا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے گالی کے 2 جو الفابیٹس ہیں وہ لکھ کے تیسرے پہ سٹار ڈال دیا, یا دوسرے پہ سٹار ڈال دیا, چوتھے پہ سٹار ڈال دیا, اور یہ سوچا کہ یار یہ نہ لوگوں کو پتہ لگے گا, نہ ہی مجھے اس کا کوئی گناہ ہوگا, نہ ہی جو ہے یہ میرے ماں باپ اس پہ کچھ کہیں گے. اور یہ ایک سٹائل سا بن گیا کہ آپ نے 2 الفابیٹ لکھ کے تیسرے پہ سٹار ڈال دیا, چوتھا الفابیٹ لکھا, گالی بھی مکمل ہو گئی, اور آپ کی کوئی اس کے اوپر کو پکڑ بھی نہیں ہے, کوئی آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا یار تو نے گالی دی ہے, آپ کہو گے یار کہاں پہ گالی ہے. اس میں تو آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ درمیان میں سٹار کا سائن ہے, آپ پورا لفظ ہی کمپلیٹ نہیں ہے. اور بے شمار ایسی جو ہیں وہ گالیاں آ گئیں کہ جس میں بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کیا مطلب ہے, یا اس کو دینے سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے, کیا نقصان ہو رہا ہے. آپ بس دیتے ہیں کیونکہ لوگ دیتے ہیں. آپ نے کسی سے ایک گالی سنی اور آپ نے اسی گالی کو اگلے اپنے دوست کو دے دیا, اور آپ نے جب اگلے دوست کو دیا تو آپ کو بھی اس کا مطلب نہیں پتہ, لیکن آپ کو یہ پتہ یار گالی ہے, سننے میں ٹھیک لگ رہی ہے, نہیں ایجاد ہوئی ہے تو لوگ کہیں گے یار واہ رے واہ کیا گالی دی ہے تو نے, اور یہ نہیں ایجاد آئی ہے. تو ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی نے کوئی فلم کوئی ڈرامہ اگر نہیں بھی دیکھا ہوا اور 4 اس کے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں, وہ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یار وہ فلم جو تھی نا ہوئے کمال چیز ہو گئی, اس میں اس ایکٹر نے جو کیا ہے واہ رے واہ, تو اس نے جو کر دیا وہ اسی نے کر دیا ہے. تو آپ نے حالانکہ نہیں بھی دیکھی ہوگی تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, یار دیکھی ہوئی ہاں یار اس نے جو کر دیا ہے ہوئی کمال ہو گیا, وہاں پہ ایکٹنگ اینڈ ہوئی ہے. تو آپ جو یہ چیز ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے سوسائٹی میں اگر ایڈجسٹ ہونا ہے تو پھر مجھے تسلیم کرنا پڑے گا, مجھے برائیوں کو اپنانا پڑے گا, اور مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو میں کم از کم سگریٹ بھی پیتا ہوں, گالیاں بھی دیتا ہوں, اور جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں. اور ہم اتنے انڈر دی انفلوئنس آ جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے کہ ہم اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں, ہم اچھے اور برے کا جو فرق ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی چیز صحیح ہے یا غلط ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی چیز دوسرا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کیونکہ گروپس کا دور ہے, کیونکہ ایسی چیزوں کا دور ہے کہ آپ کی ایک بات لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں, اور پھر ٹویٹر پہ, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر فالو کی آپشن بھی ہے, تو ہم کہتے ہیں یار فالو کا مطلب یہی ہے کہ پھر دوسرے کو بالکل اس کی بات کو جو ہے وہ فالو کرو اور اس کی عادتوں کو بھی فالو کرو.